बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 11 नवंबर है, पीर का दिन है और इसराइल, फ़लस्तीन, लेबनान और ईरान के दरमियान जो लड़ाई है वो शिद्दत इख्तियार करती दिखाई दे रही है। और इस वक्त इसराइल पर 3 अतराफ से हमले जारी हैं। इसमें एक तरफ लेबनान है, दूसरी तरफ इराक है, तीसरी तरफ यमन जो है उसकी बड़ी जबरदस्त किस्म की एंट्री हुई है। पहले भी 2 दिन पहले जो मैंने आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि यमन की जानिब से हाइपरसोनिक मिसाइल मारा गया है और उसने नेवातीम एयरबेस जो इनकी है, जो इनकी सबसे बड़ी एयरबेस मानी जाती है, जहां से पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जहां जहां इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च करना होता है वहां से इनके हवाई जहाज परवाज लेते हैं। लेकिन अब एक बार फिर से जो यमन है उसकी जानिब से सरप्राइज एंट्री दी गई है और यमन की जानिब से हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ हमला किया गया है। न सिर्फ हाइपरसोनिक बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल भी साथ में दागे गए। और अब जनाब वाला जो हमला था वो बड़ा तगड़ा हमला था। जब भी हमला होता है तो जो इजराइल है वहां पर इजरायली मीडिया को मुकम्मल तौर पर जो वीडियोस हैं वो पब्लिश करने से रोक दिया जाता है, रिपोर्टिंग करने से रोक दिया जाता है कि आप इसके ऊपर रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो वीडियोस हैं वो वायरल हो जाती है। देखिए, सोशल मीडिया जो है वो इस वक्त ऐसा पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया को एक इकाई बनाए हुए है, जहां पर एक ग्लोबल विलेज की तरह एक एक लम्हे की रिपोर्ट जो है वो आप तक पहुंच रही होती है। और अभी जिस तरीके से यमन ने जो हमला किया उसकी वीडियोस जो है वो भी सामने आ गई हैं कि कैसे यमनी हाइपरसोनिक मिसाइल की जो हमला था, यमनी हाइपरसोनिक मिसाइल से जो हमला हुआ उसने तल अबीब में कैसे हिट किया, फिर वहां पर जो गाड़ियां हैं वो कैसे राख का ढेर बनी और फिर जो इजरायली फौजी अड्डा है वो कैसे निशाना बना। ये बढ़िया हम स्टोरी ये आपके सामने रखना है। और फिर हिजबुल्लाह की जानिब से, लेबनानी मज़ाहमत की जानिब से, रेजिस्टेंस की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं, इस हवाले से पिछले 2 दिनों के अंदर जो सैटरडे और संडे इसमें तकरीबन 350 से 400 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है। और जो वहां पर जो बहरी बेड़े हैं और फिर जो इनकी सबमरीन्स हैं उनको निशाना बनाने के हवाले से खबर है कि कैसे वहां पर उनको टारगेट पे लिया गया। ये भी तमाम तर डिटेल्स बढ़िया हमें ये किस तरीके से ये अटैक्स किए गए हैं, कैसे हमले जो है वो किए जा रहे हैं। और भरपूर तरीके से इजराइल क्योंकि एक तरफ हमले कर रहा है और बाकायदा तौर पर ग्राउंड ऑपरेशन को मजीद वुसअत देने के हवाले से अहकाम भी जारी कर दिए गए। लेकिन साथ ही साथ जो इनका वजीर है वो बाकायदा तौर पर रूस में मुलाकात के लिए पहुंचा कि लेबनान को हथियार मत दो, लेबनान को हथियार रोकने के हवाले से और जंग जो है वो इसको रोकने के हवाले से, क्योंकि लेबनान भारी पड़ रहा है, इस वजह से जो रूस है उसको बीच में सालस बनाने की कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से लेबनान के साथ जो है वो इस जंग को रोका जाए। ये क्या तमाम तो डिटेल्स हैं, 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस चैनल को ज़की अब्बास स्पीक्स के नाम से जो मैंने चैनल क्रिएट किया है इसको भरपूर तरीके से सपोर्ट दीजिए, क्योंकि पहले मेरे 2 चैनल जो है वो बैन हुए। आपके सामने एक 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स वाला, दूसरा जो है वो 2 महीने में 60,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे, लेकिन उसको तो डिलीट ही कर दिया गया। अभी जो 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स वाला चैनल है वो रिवाइव तो हो गया लेकिन डिमोनेटाइज्ड है और फिर वो स्टेक के ऊपर है, किसी वक्त फिर भी ये लगार हो सकती है। तो मैंने इस वजह से ये बैकअप के तौर पर चैनल क्रिएट किया। मैं सोच रहा हूं कि 1-2 चैनल्स और बैकअप के तौर पर क्रिएट करूं ताकि अगर किसी और चैनल को मसला होता है तो हमारा राब्ता जो है वो बहाल रहे। अच्छा नाज़रीन, इसको अपने सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है। ये एक आपकी तरफ से टास्क है क्योंकि ये आपका चैनल और आपने ही चलाना है। अच्छा मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त जो है वो एक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और जो CIA का साबिक डायरेक्टर है उसने कुछ तहलकाखेज़ इंकशाफात किए हैं। उसने कहा, माइक पोम्पियो की मैं बात कर रहा हूं, उसने एक अपने बयान में कहा था, मैं CIA का डायरेक्टर था और हमने झूठ बोला, धोखा दिया और चोरी की, जबकि हमारे पास ऐसा करने के लिए मुकम्मल तरबियती कोर्सेज हैं। आप खुद अंदाजा करें, मतलब खुद वो बाज़ाब्ता तौर पर एतराफ कर रहा है कि हमारे पास ये कोर्सेज हैं, कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे लोगों की ज़हन साजी की जाती है, कैसे उनके माइंडसेट तब्दील किए जाते हैं और कैसे मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे का सारा खेल जो है एक तरबियती कोर्सेज के थ्रू किया जाता है और हमारे यहाँ इनके झूठ पर यकीन करने वाले अहमक बहुत हैं। ये उसके अल्फाज थे, आप खुद अंदाजा करें। अभी जिसको लेकर देखिए, मैं पहले भी एक बात करता आ रहा हूं, मैं हमेशा 2 पहलू आपके सामने रखता हूं।
جس طرح سے ٹرمپ کے حوالے سے اور پھر جو کیملا ہیرس کے حوالے سے میں ولاگ کر رہا تھا، ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، اور بہت سے شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ جی ٹرمپ آ گیا ہے تو یہ ہو جائے گا، ٹرمپ آ گیا تو وہ ہو جائے گا. نو ڈاؤٹ وہ جنگیں روکنے کے حوالے سے اعلان کر رہا ہے اور اللہ کرے کہ وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرے. لیکن ابھی جو ٹرمپ نے ایلیس اسٹیفانی جو ہے اس کو اقوام متحدہ کے اندر امریکی سفیر کے طور پر ملازمت کی پیشکش کی ہے. اب ذرا اس کا بیک گراؤنڈ سن لیں. دیکھیں CNN نے یہ رپورٹ کیا کہ یہ آفر کی گئی ہے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ یہ جو خاتون ہے وہ ایک اسرائیل نواز ہے اور اس نے مسلسل امریکہ اسرائیل تعلقات کی حمایت کی. نومبر 2023 کے اندر اسٹیفنک نے جو اسرائیل کو $14.3 بلین کی ہنگامی امداد فراہم کرتے ہوئے اسرائیل سیکیورٹی سپلیمنٹل اپروپریشن ایکٹ منظور کرنے کے لیے ووٹ دیا. پھر اس نے خاص طور پر کالج کیمپس کے اندر اینٹی سیمیٹک کا مقابلہ کرنے کے لیے جو فعال طور پر کام کیا اور یہودی طلبہ کے تحفظ کے لیے مضبوط اقدامات پر زور دیا. وہ کالج کیمپس میں فلسطین کے حامی مظاہروں کے خلاف تھیں. پھر مئی 2024 کے اندر اسٹیفنک نے جو اسرائیلی کنیسٹ سے خطاب کیا اور اسرائیل کے لیے امریکی حمایت کی اہمیت پر زور دیا اور سیم دشمنی جو اینٹی سیمیٹک جو ہے اس کی مذمت بھی کی. تو آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ اس کو آفر جاب کی جا رہی ہے تو ٹرمپ کی ذہنیت جو ہے وہ بھی کھل کر سامنے آتی ہے کہ کس طریقے سے معاملات کو آگے بڑھا جا رہا. ابھی جو نتنیاہو ہوا اس نے تقریباً 2 دن پہلے اس سے ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا تھا اور کر کے کہا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ ہتھیار مہیا کیے جائیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ جو صرف اور صرف جنگ بندی کی بات کر رہا تھا، اعلان کر رہا تھا، حکم جاری کر رہا تھا، کیا وہ صرف اور صرف گفتار کا غازی تھا یا پھر کردار کا بھی غازی بنتا ہے؟ یہ آنے والے دنوں میں مزید پتہ چل جائے گا. اب آ جائیں جو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو حملے شروع ہو گئے، بڑے زبردست قسم کے حملے یمن کی جانب سے جو حملہ کیا گیا اور بڑا زبردست قسم کا حملہ تھا، جبکہ اس وقت باقاعدہ طور پر یمن کی جانب سے رپورٹ کیا گیا اور بتایا گیا یمنی ہوسیز لانچز میزل اٹیک آن تل ابیب پر یمن کی جانب سے میزائل لانچ کیا گیا. اسرائیلی آرمی سیز دا میزل ڈیڈنٹ کراسڈ این اسرائیلی ٹیریٹری، دا ایونٹ از آن گوئنگ. مطلب جو اسرائیلی آرمی اس نے کہا کہ یہ اس نے جو اسرائیلی ٹیریٹری ہے اس کو کراس نہیں کیا ہے. لیکن ابھی جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے اس میں بتایا گیا کہ اسرائیلی جو میڈیا پلیٹ فارم ہے وہ ان کا تو کہنا ہے کہ ایک بیلسٹک میزائل جو ہے وہ یمن سے بیت شمش کے علاقے کی طرف داغا گیا اور مغربی کنارے کی کئی مقامات پر گرا اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. لیکن ابھی جو ویڈیوز آ رہی ہیں اس نے پورے کے پورا ان کا جو جھوٹ ہے وہ بے نقاب کر دیا. وہ کھل کر سامنے آ گیا کہ اصل میں حقیقت کیا تھی، کیونکہ یہ ہمیشہ سے ان کا شروع سے ایک ریت رہی ہے کہ کیسے جھوٹا پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے. اپنے میڈیا کو روک لیتے ہیں. ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں گاڑیاں جو ہیں وہ آگ لگی ہوئی ہے، مکمل طور پر وہ جھلسی ہوئی ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ بھرپور طریقے سے وہاں پر حملہ ہوا اور ایران کی جانب سے جو سپورٹ مہیا کی جا رہی ہے وہ اپنی جگہ پہ. لیکن جو یمن ہے اس کی جانب سے جو پہلا میزائل حملہ کیا گیا ہے، پہلے 2 دن پہلے حملہ کیا گیا وہ نواتیم ایئر بیس کے اوپر ہوا. ابھی تل ابیب تک جو ان کا ڈائریکٹ ہائپرسونک میزائل ان کے آئرن ڈوم جو سسٹم ہے ڈیفنس سسٹم اس کو کراس کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گیا اور اس نے وہاں پر جا کے ہٹ کیا. اب یمن کی جانب سے کہا گیا کہ جو اگلا ہمارا حملہ ہوگا وہ اس سے بھی بڑا اور تگڑا حملہ ہوگا، جو کہ ان کو اس وقت ہی پتہ چلے گا جو کہ ان کے اہم ترین ملٹری بیس، کیونکہ ایک تو ملٹری بیس ان کی تباہ ہوئی ہے جو کہ رپورٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر دوسرا جو ہے وہ ان کی گاڑیاں جو ہیں وہ راکھ میں تبدیل ہوئی ہیں، یہ سامنے رپورٹ کیا جا رہا ہے. لیکن اسرائیلی میڈیا کی جانب سے رپورٹ کیا گیا اینڈ اسرائیلی میڈیا پلیٹ فارم سیز دیٹ بیلسٹک میزائل واز لانچ فرام یمن ٹورڈز دا بیت شمش area and shrapnel fell across several locations in the West Bank and there are no injuries. مطلب وہ بتا تو یہ رہے ہیں ابھی، لیکن جو ویڈیوز میں نے پہلے کہا نا کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہاں پر باتیں اب چھپتی ہیں، چھپتی نہیں ہیں، تو اس وجہ سے وہ ویڈیوز جو ہے اس نے تمام تر بھانڈا پھوڑ دیا کہ کیسے انہوں نے ہٹ کیا اور زبردست قسم کی کامیابیاں اپنے نام کی ہیں. لیکن دوسری جانب اس وقت جو حملے جاری ہیں اور جو ابھی یمن کی جانب سے کہا گیا کہ اب اگلا جو حملہ ہوگا وہ اتنا تگڑا حملہ ہوگا کہ ان کے جو اہم ترین سپاٹس ہیں وہ ہمارے نشانے پہ ہوں گے، کیونکہ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ ان کو روکنے سے قاصر ہے. اور انہوں نے کہا کہ پہلے ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو نشانہ بنایا جائے گا، آفٹر دیٹ اگلا جو ٹارگٹ ہے وہ لاک کیا جائے گا اور ساتھ ہی دوسرا میزائل جو ہے وہ حملہ کرے گا. تو یہ ان کی اسٹریٹجی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو حملے ہیں وہ تو جاری ہیں، اور پھر اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہاں حیرانی والی بات ہے کہ اس وقت لبنانی مزاحمت نے اعلان کیا ہے
کہ اس نے ایک اسرائیلی فوجی بلڈوزر کو نشانہ بنایا جو جنوبی لبنان کے کفر قلعہ کے مکانات کو مسمار کر رہا تھا، اور حزب اللہ نے اپنے عملے اور اس کے قریب موجود افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ لیکن دوسری جانب اسرائیل کے اسٹریٹجک امور کے وزیر نے ایک معاہدے کی صورت میں حزب اللہ کو ہتھیاروں کی سپلائی روکنے پر بات کرنے کے لیے روس کا دورہ کیا۔ اسرائیلی براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی جانب سے کنفرمیشن دی گئی اور اس نے دورہ کرتے ہوئے ان سے کہا کہ آپ ہتھیار روک دیں۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ یہ جنگ جو ہے وہ لبنان کی جنگ ان کی الٹی گلے پڑ رہی ہے، اور یہ کوششیں کسی اور طریقے سے کر رہے تھے، ان کو لگ رہا تھا کہ ہم کنٹرول کر لیں گے، لیکن معاملات الٹے ان کے گلے پڑ چکے ہیں۔ لیکن حزب اللہ نے اعلان کیا کہ اس کی اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ جھڑپ ہوئی جو تارون کے مضافات میں دراندازی کی کوشش کر رہے تھے، اور حزب اللہ نے تصدیق کی کہ اس کے ارکان نے کئی جو ان کے فوجی ہیں ان کو ٹارگٹ کیا، جس میں متعدد زخمی بھی ہوئے اور کئی ہلاک بھی ہوئے۔ لیکن یہاں پر پچھلے 2 دنوں کے اندر، ہفتہ اور اتوار کے دوران جو وہاں پر حملے ہوئے، اور حملوں کے درمیان 400 میزائلوں تک جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، 350 سے 400 میزائل جو ہے وہ داغے گئے، جس میں ان کے متعلقہ جو حملوں کے درمیان متعدد ان کے مقامات اور جو بیڑے ہیں ان کو، پھر جو سب میرینز ہیں ان کو نشانہ لیا گیا، اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر کنفرم کیا گیا اور بتایا گیا، جس طریقے سے ابھی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہاں یہ بتایا گیا، لبنانی مزاحمت نے بتایا کہ اسلامک ریزسٹنس جنگجو launched an air attack with a squadron of attack drones on the Haifa naval base. جو ان کی نیول بیس ہے حیفا کے اوپر، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، belonging to the Israeli Navy and includes a fleet of missile boats and submarines in حیفا بے۔ حیفا بے جو ہے ان کی ایک طرف تل ابیب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یمن کی جانب سے، دوسری طرف حیفا بے جو ہے وہاں پر جہاں پر ان کی سب میرینز ہیں، جہاں پر ان کے میزل بوٹس ہیں، جہاں پر ان کی فلیٹس ہیں، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوسری جانب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اٹیک ہوا حیفا بیس کے اوپر، the attack on the Haifa base hit its targets accurately and is part of series of Khyber operations. مطلب انہوں نے کہا کہ یہ جو حملہ ہے یہ خیبر آپریشن کا حصہ ہے، اور یہ اس سیریز کا حصہ ہے جس میں ہم نے ڈائریکٹلی اور ایکوریٹلی اس کو نشانہ بنایا۔ آپ اندازہ کیجئے، انہوں نے بتایا کہ اسلامک ریزسٹنس at 4 PM today our fighters launched an air attack with squadron of attack drones on the Nora base southwest of Lake Tiberias and hit their targets accurately as the part of the direct location. مطلب انہوں نے لوکیشن کو ٹارگٹ کرتے ہوئے جو نورا بیس ہے اس کو نشانہ بنایا، جو کہ ساؤتھ ویسٹ میں تبریاس کے مقام کے اوپر موجود ہے۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ نورا بیس جو ہے اس کے حوالے سے یہ ہیڈ کوارٹر ہے کس کا، جو اسلامک ریزسٹنس بتا رہی ہے، اسلامک ریزسٹنس رپورٹڈ the Nora base is the headquarters of the 36th division, includes emergency stores for the reserve brigades and is 50 kilometer from the Lebanese Palestinian border. مطلب جو لبنان اور پیلسٹینین بارڈر کے سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جو کہ ریزرو بریگیڈ کا سٹور یہاں پر موجود ہے، ایمرجنسی سٹور، اور نہ صرف یہ بلکہ 36 ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر بھی یہاں پر موجود ہے، جہاں پر نشانے پہ جس کو لیا گیا۔ اور یہ اس وقت کی رپورٹ ہے، یہ اس وقت کے حملے ہیں۔ میں نے کہا یہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ دیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔